کہتے ہیں کہ میں نجف سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا، ایلام کے بارڈر پہ بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے، گردان ہے اس کے اندر۔ کہا کہ شام تھی، برف تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر طے کرنا خطرناک ہے۔ تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ قہوہ خانہ تھا، تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح نکلوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا قہوہ خانے میں، تو میں نے دیکھا اوباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے مستیوں میں اور قمار میں مصروف تھے۔ اب میں نے کہا کہ میں ان کو امر بالمعروف کہوں کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ تو ایسے میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ سید ادھر آؤ۔ تو ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ ادھر آؤ، وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہتے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا، نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکلنے کہا کہ اب سفر شروع کرتے ہیں۔ کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، وقت کے امام ہیں۔ کہا میں نے مولا کو کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو، تو بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، ہمارے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے۔ تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا۔ کہا ہاں، جب تم کم پہنچو گے تو وہاں پہ، اور اسی سفر میں جب تم سبزہ زار خراسان پہنچو گے تو وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہوگی۔ وہ کہا اسی شوق سے جب میں پہنچا کم کہ پھر میری مولا سے میں 3 دن وہاں رہا، مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑا دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلا اور سبزہ وار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملیں گے، لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے؟ امام نے تو کہا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا اور امام مجھے وہاں مل گئے۔ تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے کم میں؟ کہا نہیں، میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے باہر کسی تہران کی خاتون کے مسئلے کا جواب سر جھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، خوب امام برابر میں ہوتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں۔ امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال 2 بار ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اب کیا پہنچتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تیسرا تو کوئی شخص نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امامت مسئلہ بہت مہم ہے۔ بغیر امام کے امت نہیں ہو سکتی، اور بغیر امت کے امام اپنے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ امت ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے۔